حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص دودھ لے کے آیا. جب اس نے دودھ پیش کیا آپ نے ایک گھونٹ بھر لیا. گھونٹ بھرنے کے بعد پوچھا کہاں سے لائے؟ اس نے کہا میں بیت المال سے لایا ہوں، بیت المال سے یہ میں دودھ لایا ہوں. تو آپ تڑپ اٹھے، بیت المال سے لائے، وہ تو مستحقین کا حق ہے، وہ تو غرباء کے لیے ہے، غریب لوگوں کا حق ہے، وہ تو سرکاری خزانے سے لائے ہو. تو آپ نے انگلی ڈال کے کہہ کی. تو صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، حضرت امام ابو حنیفہ آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا اور بڑا لمبا چوڑا کاروبار تھا، بڑا لمبا چوڑا کاروبار تھا. آپ کا ایک پارٹنر بھی تھا، ایک شراکت دار بھی تھا. آپ نے شراکت سے وہ کام کیا ہوا تھا اور آپ نے اسے کہا کہ مال کا عیب بھی بتا کے بیچنا، اس کا عیب چھپا کے نہیں مال بیچنا، جب بھی مال بیچنا ہے بتا کے بیچنا ہے. تو آپ ایک تھان لائے اور اس تھان میں عیب تھا، کٹ وغیرہ لگا ہوا تھا. اس نے بیچ دیا. کوئی مسافر آیا، اس نے پسند کیا، مال بیچ دیا. آپ آئے کہ یہاں ایک تھان پڑا تھا، اس میں عیب تھا. اس نے کہا وہ تو میں نے بیچ دیا. کہا کتنے کا بیچا ہے؟ کہا 100 درہم کا بیچا ہے. کہا 100 درہم کا بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا. کہا اس کی قیمت کتنی تھی؟ کہا 70 درہم تھی. کہا ایک تو وہ عیب دار تھا اور دوسرا تم نے قیمت بھی زیادہ لگائی، کیا عیب بتایا تھا؟ کہا نہیں بتایا تو نہیں تھا، بغیر بتائے بیچا ہے. کہا وہ کہاں ہے 100 درہم؟ کہا وہ میں نے جس صندوق میں باقی پیسے ڈالتا ہوں اسی میں ڈال دیا. تو آپ نے کہا آج کی جتنی روزی ہے وہ ہم پر حرام ہے، کیونکہ اس میں وہ 100 درہم ڈال گیا ہے. تو آپ نے وہ سارا جو رزق تھا، ساری روزی تھی دن کی، وہ ساری صدقہ کر دی کہ ہم یہ روزی استعمال نہیں کریں گے، اور اس سے کاروبار جدا کر دیا کہ تم احتیاط نہیں کرتے، تم احتیاط نہیں کرتے، احتیاط سے کام نہیں لیتے، لہذا میں تمہارے ساتھ مزید کاروبار نہیں کر سکتا. دوستان گرامی قدر، ہمارے اسلاف کا تو یہ انداز تھا، وہ تو اس باریک بینی سے کام کیا کرتے تھے. وہ اپنی رزق میں ایک لقمہ بھی حرام کو شامل نہیں ہونے دیتے تھے. ایک لقمہ حرام کا اگر شامل ہو جاتا تو وہ اس کو کھاتے نہیں تھے بلکہ صدقہ کر دیتے تھے.